نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجاء بابن آدم يوم القيامة كأنه برجل يوقف بين يدي الله فيقول له أعطيتك وخبرتك وأنعمت عليك فما صنعت؟ فيقول ربي جمعته وثمرته وتركته أكثر ما كان فارجعني آتيك به كله. فيقول له أريني ما قدمت. فيقول ربي جمعته وثمرته وتركته أكثر ما كان فارجعني آتيك به كله. فإذا عبد لم يقدم خيرا فيمضى به إلى النار. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ابن آدم انسان اپنے رب کی بارگاہ میں بھیڑیے کی طرح لایا جائے گا، بھیڑیے کے بچے کی طرح قیامت کے دن انسان کو لایا جائے گا اور اسے اللہ تعالیٰ کے حضور بارگاہ الہی میں کھڑا کیا جائے گا. یوقف بین ید اللہ، اللہ کی بارگاہ میں اسے کھڑا کیا جائے گا اور رب اس سے پوچھے گا، رب فرمائے گا، اے بندہ میں نے تجھے عطائیں دی، میں نے تجھے غلام اور نوکر چاکر دیے، خبلتوں کا وہ انعمت علیک، میں نے تجھ پر نعمتیں دی تجھے. فما صنعت، بتا تو نے کیا کیا؟ نعمتیں دی، غلام نوکر چاکر دیے، عطائیں دی، مال و اسباب دیے. فما صنعت، بتا تو نے کیا کیا؟ فیقول، بندہ کہے گا اے رب میں کیا کرتا؟ وہ کہے گا میں نے جمع کیا، وَتَمَّرْتُهُ، اور اسے بڑھایا، جمع کیا، بڑھایا، بڑھاتا رہا. وَتَرَكْتُ أَكْثَرَ مَا كَانَ، اور جتنا تھا اس سے زیادہ چھوڑ کے آ گیا، جتنا تھا اس سے زیادہ چھوڑ کے آ گیا، یعنی خرچ کیا نہیں، جمع کرتا رہا. تو ایک دن موت آئی تو جتنا تھا اس سے زیادہ چھوڑ کے آ گیا. اب بندہ کہے گا فرجینی آتی کبھی کلّا، مولا مجھے واپس لوٹا دنیا میں، وہ سارا لے کے آؤں تیری بارگاہ میں، واپس لوٹا مجھے. آتی نہیں، ارجعنی آتی کبھی کلّا، سب تیرے پاس لے کے آؤ. پھر اللہ فرمائے گا فیقولو لہو، اور وہ کہے گا اس سے، یعنی اللہ تعالی اس سے فرمائے گا ارینی ما قدمتا، یہ چھوڑ تو بتا کہ یہاں کے لیے کیا بھیجا تھا، یہاں کے لیے جتنا چھوڑ کے آیا وہ تو ٹھیک ہے، ارینی ما قدمتا، آگے کیا بھیجا تھا. فیقول، پھر وہ کہے گا جمع تو، مولا جمع کیا، بڑھایا، اور جتنا تھا اس سے زیادہ جمع کر کے آ گیا، یہاں کچھ نہیں لے کے آیا، سب چھوڑ کے آیا. فرجینی آتی بھی کلّا، مولا اب مجھے واپس لوٹا کہ وہ سب تیری بارگاہ میں لے کے آؤں، تجھے تیری بارگاہ میں اسے خیرات کروں، دے دوں، مجھے واپس دنیا میں بھیج دے. فَإِذَا عَبْدٌ لَمْ يُقَدِّمْ
خیرا، آقا فرماتے ہیں یہ ایک ایسا بندہ ہوگا جس نے دنیا میں آخرت کے لیے کوئی بھلائی بھیجی نہ ہوگی۔ فَإِذَا عَبْدٌ، یہ ایک ایسا بندہ ہوگا جسے دنیا میں آخرت کے لیے کوئی بھلائی بھیجی نہ ہوگی۔ آقا کہتے فَيُمْضَى بِهِ إِلَى النَّارِ، فرشتہ اسے گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ جس چیز کے لیے دیا تھا وہاں تو بھیجا ہی نہیں، اور اسے دنیا میں بڑھایا، اور پھر دنیا میں تجھے کام پہ نہ آیا، بڑھاتا رہا اور موت آ گئی، جتنا بڑھایا اتنا چھوڑ کے چلا آیا، تو پھر نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کچھ نہ ہوا۔ تو پھر بندہ کیا بنے گا؟ کچھ نہیں بنے گا، بندے گا۔ حضور فرماتے فَيُمْضَى بِهِ إِلَى النَّارِ، حکم ہوگا گھسیٹ جاؤ اس کو جہنم کی طرف۔ یہ ہماری نعمتوں کا ناشکرا ہے، اور جس چیز کے لیے نعمتیں دی تھی وہاں تو اس نے رکھا ہی نہیں اور چھوڑ کے آیا۔ پھر ایک حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ فرمائے گا تجھے معلوم ہے تو جو اسباب چھوڑ کے آیا تھا اس کا کیا ہوا؟ وما یصنع بہ، اس کے ساتھ کیا کیا گیا معلوم ہے؟ بہت جائیداد، زمینی اسباب، بینک بیلنس چھوڑ کے آیا تھا۔ کہ مولا مجھے تو پھر فرصت ہی نہ ملی کہ دیکھوں، اس لیے کہ عذاب الہی ہی میں تھا، اب تیری بارگاہ میں آیا ہوں، اس کے سامنے دکھایا جائے گا، دیکھ تو جتنا چھوڑ کے آیا تھا تیرے بعد تیرے بیٹوں نے ایک ایک مکان کے لیے ایک ایک کو قتل کیا ہے، ایک ایک تیرے مال کے لیے تیری اولاد نے ایک دوسرے کو گالیاں دیا ہے۔ دیکھ تیرا بیٹا پھر تیری جائیداد پانے کے بعد کبھی تیری قبر پہ نہ آیا، اور دیکھ جس بیوی کے لیے سب جمع کیا تھا تیرے جانے اور عزت گزارنے کے بعد اس نے دوسرا نکاح کر لیا ہے۔ اب وہ کہے گا مولا جس کے لیے جمع کیا تھا وہ لوگ تو بعد میں مجھے یاد ہی نہ کیے، تو کہا یہی ہے دنیا کا فلسفہ، یہی فلسفہ ہے۔ تو وہ بندہ جس نے آخرت کے لیے کوئی جمع نہ کیا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جتنا بھی آئے کچھ نہ کچھ آگے بیچتے رہو، آخرت کے لیے بور آ جائے۔ سنیے اسی طرح کی حدیث عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما يسأل العبد یوم القیامت من النعیم ان يقال له الم نصح جسمک ونربک من الماء البارد۔ آقا کہتے ہیں، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب یہ حدیث اس کے خلاف نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نماز کے تعلق سے پہلے سوال ہوگا۔ عبادت میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، نعمتوں میں، دوسری چیزوں میں سب سے پہلے ان چیزوں کا سوال ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے۔ جسم میں سب سے پہلے سوال اس کے تندرستی کا ہوگا، جگہ الگ الگ واقع ہے، سب سے پہلے عبادت میں نماز کا سوال ہوگا۔ یہاں ہے کہ سب سے پہلے نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، تو مطلب یہی ہے کہ وہاں عبادت کے اعتبار سے نماز پہلے ہے، نعمتوں کے اعتبار سے یہ سوال پہلے ہے۔ تو کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، حدیث میں تعارض نہیں ہے۔ نماز کا سوال ہوگا، روز محشر کے جان گداز ہوت اولی پرشش نماز ہوت، قیامت کا دن جو جان پگلانے والا ہے اس میں سب سے پہلے سوال ہونا ہے نماز کیسے پڑھا، پڑھی یا نہ پڑھی، کیوں پڑھا، کیا پڑھا، کیسے پڑھا، سارے سوالات۔ اب دیکھو آقا فرماتے اول ما یسأل العبد، پہلا وہ سوال جو بندے سے قیامت کے دن کیا جائے گا، من النعیم، اللہ تعالیٰ نے جو اسے نعمتیں دی تھی اس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ کیا نعمتیں؟ ان یقال له، بندے سے کہا جائے گا الم نصح جسمک، اے بندہ بتا کہ ہم نے تمہارے جسم کو تندرستی نہیں عطا کی تھی، ہم نے تمہیں صحت مندی نہ دی، ونربک من الماء البارد، اور ہم نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہ کیا تھا۔ ٹھنڈا پانی بھی اللہ کی نعمت ہے، بتا جسم میں تندرستی ہم نے دی، اور جب پیاس لگتی تھی تو ٹھنڈے پانی کی نعمت بھی ہم نے دی۔ مقصد سوال کا یہ ہے
ہمارے لیے کیا لے کے آیا ہے؟ ہم نے تو دنیا میں تندرستی بھی دی، ٹھنڈا پانی، نعمتیں دی، بتا ہمارے لیے کیا لے کے آیا ہے؟ تو سب سے پہلے یہی چیزوں کا سوال ہوگا۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ تندرستی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کا صحیح خرچ عبادت ہے، اور پانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کو پیو تو پھر پینے کے بعد شکر الہی بھی ہونا چاہیے۔ اس کی قدر رمضان میں پتہ چل جاتا ہے، ایک پانی کا گلاس کتنا قیمتی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں روح افزا پیو، پانی پیو، مگر جو آپ کی پیاس ہے اس پیاس کو کما حق ہو، وہ روح افزا کا شربت نہ بجھا پائے جس تکمیل کے ساتھ پانی بجھا دیتا ہے۔ اس لیے اس میں اللہ تعالی نے فوائد اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، الماء البارد، ٹھنڈا پانی۔ پانی نہ ہو تو انسان کیا جینا دوبھر ہو جائے، ہمارا وجود پانی سے۔ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر جاندار پانی سے بنائی، تو ہمارے وجود میں پانی، ہمارے استتو میں جل ہے، پانی ہے ہمارے وجود میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جب زیادہ مقدار میں ہوتا ہے تو قدر نہیں ہوتی۔ رمضان میں اس ایک گلاس پانی کی قدر بندے کو ہو جاتی ہے۔ افطار کے لیے بیٹھتے ہیں تو سب کی نظر پانی پہ ہوتی ہے، بہت سارے فروٹس ہیں، ساری چیزیں جمع ہے، مگر پانی کا گلاس پہلے رکھتا ہے۔ سب نعمتوں میں اس کو ترجیح دیتا ہے، ایک کھجور کے بعد پہلے پانی پیتا ہے، اور پھر وہ پانی کا ایک گلاس جب جسم حلق کے نیچے جا کر جو ہمارے جسم میں خوشگوار انقلاب پیدا کرتا ہے، اس کو وہی جان سکتا ہے جو روزے دار ہے۔ اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے تھے، پانی پیتے تھے، تو آقا فرماتے تھے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں وَابْتَلَّتِ الْقُلُوبُ ذَهَبَتِ الظَّمْأُ وَابْتَلَّتِ الْقُلُوبُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ انشاءاللہ۔ آقا کہتے ہیں کہ پیاس جاتی رہی، رگیں تر ہو گئی، اور اللہ نے اجر ثابت کر ڈالا۔ ذهب الظمأ وابتلت القلوب، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی۔ ایک پانی کا گلاس جب جسم میں جاتا ہے، اس کا لطف وہی حاصل کرے گا جو روزے دار ہے۔ اس لیے حضور فرماتے للصائم فرحتان، فرحۃ عند الافطار وفرحۃ عند لقاء الرحمن۔ حضور کہتے ہیں روزے دار کو دو خوشی ہے، ایک خوشی تو یہ ہے فرحۃ عند الافطار، ایک خوشی افطار کے وقت ہوتی ہے کہ سارے دن کا بھوکا پیاسا جب وہ پانی پیتا ہے تو جو لطف ہے وہ لطف دنیا کی کسی نعمت میں نہیں ہے۔ روزے دار کے اس ایک گلاس میں جو لطف ہوتا ہے، جب تک وہ پانی اندر جاتا رہتا ہے، ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جس کو جنتی کیفیت کہا جاتا ہے۔ اور جو جتنا ہی زیادہ روزے میں پیاسا رہتا ہے اسے اس کا اتنا ہی احساس ہوتا ہے۔ تو بتاؤ یہ جو روزے دار کو اس گلاس میں جو نعمت مل رہی ہے، خوشی مل رہی ہے، دنیا کی کسی بھی چیز میں وہ لطف و مزہ نہیں ہوگا یہ۔ اور دوسری خوشی حضور فرماتے عند لقاء الرحمن، روزہ دار قیامت میں رحمان سے ملاقات کرے گا۔ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، عن عمره فیما افناه، وعن شبابه فیما ابلا، وعن ماله من این اکتسب، وفیما انفق، وماذا عمل فیما علم، رواه الترمذی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے قدم نہ ہٹ پائیں گے یہاں تک کہ اسے اللہ 5 سوال نہ پوچھ لے۔ کہیں جا نہ پائے گا جب تک 5 سوالوں کا مکمل جواب نہ دے پائے۔ ان عمری فیما افنا، اس سے سوال ہوگا بتا عمر کہاں گزار کے آیا، کہاں گزار کے آیا،
ان شبابی فیما ابلا، بتا جوانی کیسے گزاری ہے، جوانی کو کیسے گزار کے آیا، کہیں دیوانہ نہ بنا رہا، مجنون تو نہ بنا رہا، خواہشات کا اسیر تو نہ بنا، چوک چوراہے اور ہوٹلوں میں اپنی جوانی تو گزار کے نہ آیا، دیوانوں کی طرح الجھے ہوئے بال نہ کر جوانی کو برباد تو کر کے نہیں آیا، بتا کہاں گزار کے آیا جوانی، آوارگی میں دیوانے اور مجنوں کی طرح تو نہ رہا، دنیا کے اداکاروں کو دیکھ کر انہی کی طرح انہی کی ادائیں اپنے آپ میں ڈال کر اپنے آپ کو مجنوں اور اپنے آپ کو دیوانہ خواہشات کا اسیر بنا کے تو نہ رکھا، بتا کہاں گزار کے آیا جوانی۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت جوانی جیسی نعمت اللہ نے دی تھی، اس کو کہاں گزار کے آیا۔ اللہ اللہ کیا بنے گا جب کوئی بندے کے پاس سوال کا جواب نہ ہوگا، کیا ہوگا جب بندے کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ ہوگا، اور کتنا خوش نصیب ہوگا وہ بندہ جسے اللہ سوال کر رہا ہوگا اور وہ کہتا ہوگا مولا جوانی تیرے محبوب کی دہلیز پہ گزار ڈالی، جوانی تیری بارگاہ میں سجدوں میں گزار ڈالی ہے، جوانی کا ایک ایک لمحہ ضائع نہ کیا، عبادت میں، سجدے میں، طاعت میں، تیرے محبوب کی فرما برداری میں گزاری ہے، مولا جتنا ہو سکا جسم کی طاقت میں وہ جوانی تیری بارگاہ تیری دہلیز پہ گزار کے آیا ہو۔ وہ جوان اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرتا ہوگا اور وہ جوان اپنی جوانی میں حضرت ابو ذر غفاری کی سوغات پیش کر رہا ہوگا، حضرت خالد بن ولید کی ادائیں پیش کرتا ہوگا، حضرت معاذ بن جبل کے جو ایک کردار پیش کرتا ہوگا، وہ جوان کتنا خوش نصیب ہوگا، میرا رب اس کی جوانی کے تعلق سے پوچھتا ہوگا اور وہ جواب میں اپنی عبادت اپنے تہجد کو دے رہا، وہ کتنا خوش نصیب جوان ہوگا۔ اور آقا فرماتے لا تزول قدم ابن آدم، آدمی ہٹ نہ پائے گا کہ بھاگ جاؤں، کھڑا رہے یہیں پر، نہ آگے قدم نہ پیچھے قدم، ایک قدم بھی آگے پیچھے نہ ہوگا، بتا۔ اور حساب بڑا سختی سے ہونا ہے، حساب بڑا سختی سے، ایک دن 50,000 سال کا ہے اور 50,000 سال اسی میں گزر جانے ہیں، ایک دن 50,000 سال کا اور اس طرح کے 50,000 سال گزرنے ہیں، بتائیے کتنا بڑا لمبا فگر ہو گیا، پوری دنیا کا حساب لینا ہے، مگر اللہ تعالیٰ سریع الحساب ہے، جلد حساب لینے والا۔ اب جو جس کا جیسا اعمال اس کو اتنی ہی دیر لگے گی، جن کے اعمال اچھے ہیں ان کا حساب بھی آسان ہوگا، بجلی کڑکی اور وہ پار ہو کے جنت میں چلے گئے، ان کا حساب ویسے ہی۔ مگر اللہ تعالیٰ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ابن آدم کو کھڑا رکھے گا، بتا عمر کہاں گزار کی آئی، اللہ نے یہ 50 سال کی عمر نعمت کے طور پر دی تھی، کہاں گزار ڈالی۔ زندگی کے فلسفے کو ذرا غور کیجیے، انسان کی حیات میں کم سے کم ایک انسان 8 گھنٹہ تو سوتا ہے، اگر 70 سال کی زندگی، ابھی سب 70 سال پہ پوائنٹ آ گیا ہے کہ نہیں، مجموعی طور پہ 70 سال بس ہو جاتا، زمانہ بڑھتا جا رہا ہے، عمریں گھٹتی جا رہی ہے۔ آج سے 50 سال پہلے 90 سال کا فکر تھا، 90 سال سے پہلے کم موت ہوتی تھی، اب گھٹتے 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 70 سال آ گیا، اور سائنس بھی یہ کہہ رہی ہے۔ اب اکا دکا کوئی آدمی 80 سال 90 سال جی لیتا ہے، اس کا نہیں، مجموعی طور پہ ساموہکتا کے طور پر 70 سال بہت ہو جاتا ہے، 75 75 سال 70 سال کی زندگی ہے۔ ایک انسان اپنی زندگی میں 8 گھنٹے تو روزانہ نیند کرتا ہے، 8 گھنٹے اس کی نیند کے نکال ڈالو، 70 سال میں 20 سال نکل گئے، کتنے؟ 8 گھنٹے اس کے کمانے کے نکال دو، 20 یہ سال ہو گئے، 40 سال گزر گئے، 15 سال اس کے بچپنے کے نکال دو، 55 سال یہ ہو گئے، کتنے؟ 55 سال
یہ ہو گئے بچے 15 سال، ان 15 سال میں 5 سال ہمارے کام کے نکال دو، کبھی شادی، کبھی انجوائے، کبھی ویکیشن، کبھی دوست، یہ وہ، ان سارے گھنٹے کو 5 سال میں نکال دو، 60 سال ایسے ہی گزر گئے۔ اور پھر 60 سال کے بعد 10 سال بڑھاپے کے ہیں، جسم میں کمزوری آ گئی، اب کیا کرے گا؟ اس میں 5 سال بڑھاپے کے نکال دو، بچے 5 سال، انہیں 5 سال میں پوتوں کے ساتھ کھیلنا بھی ہے، انہیں 5 سال میں سارے کام بھی کرنے ہیں، تو بتائیے عبادت کے لیے کتنے گھنٹے بچے؟ کتنا بچا؟ نکل گیا۔ اگر آپ یہ سروے کیجئے تو پھر 20 سال نیند میں نکل گئے، 20 سال تجارت کے نکل گئے، 15 سال بچپنے کے نکل گئے، 55 سال ایسے ہی رہے، بچے 15 سال، اس میں سے 5 سال ہمارے آگے پیچھے سب کام ہے، ان کام کے 5 سال بچے 10 سال، اور 10 سال میں بڑھاپا بھی ہے، اور 10 سال میں بیماری بھی ہے، اور 10 سال میں ہزاروں کام بھی ہے، اور 10 سال میں عبادت بھی ہے۔ بتاؤ رب کے لیے کتنا وقت نکلا؟ رب کے لیے کتنا وقت نکلا؟ جس نے یہ ساری زندگی دی تھی وہ تو کھانے پینے کمانے بچپنے میں گزار ڈالی، جس نے جس مقصد کے لیے زندگی دی تھی اس کے لیے 10 سال بچے، اور 10 سال میں بڑھاپا بھی ہے، بیماریاں بھی ہیں، ہزاروں درد بھی ہیں، اور اسی 10 سال کے اندر عبادت بھی ہے، بندگی بھی ہے۔ بتاؤ اب کیا عبادت کرے، کیا بڑھاپے کا خیال، کیا بیماری، اور کیا وقت لے گا؟ یہی زندگی کا فلسفہ کتنے سال اللہ کے لیے نکال ڈالے۔ آپ ابھی حساب کیجئے، ہمارے 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے میں اگر کوئی بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو پھر مشکل سے 1-1.5 گھنٹہ وہ مسجد میں رہا، 2 گھنٹہ سمجھ لو، مشکل سے 2 گھنٹہ وہ اگر 5 وقت پابندی سے نماز پڑھتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹہ مسجد میں رہا، 24 گھنٹے میں اس نے 22 گھنٹہ نکال دیا، 2 ہی گھنٹہ اللہ کے لیے، مگر وہ بھی بہت بڑی غنیمت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان عمری فیما افنا، بتا زندگی کہاں گزار کے آیا، ان شبابی فیما بلا، بتا جوانی کیسے گزاری، ان مالی من این اکتسبا وما انفقا، بتا مال کہاں سے لیا کہاں لگایا، مال کہاں سے لیا یہ بھی پوچھا جائے گا، کہاں لگایا یہ بھی پوچھا جائے گا، سود کا تھا، بیاج کا تھا، کسی کا ناحق تھا، کہاں سے لیا تھا یہ بھی پوچھا، اور جب یہ سوال ہو جائے گا تو اب بتا کہاں لگایا تھا، کہاں دیا، شادی کا موقع آیا فضول خرچی کرتا رہا، اور کوئی خوشی کے موقع آئے فضول خرچی، یا وہاں ناجائز کام، سب پورا مال کا حساب ہے۔ بندہ کہے گا مولا اب ادھر وہ بولنے کا نہیں ہوگا، ساری میموری ریپیٹ ہو جائے گی، ہم تو بھول جاتے ہیں گزشتہ سال اس دن کتنا خرچ کیا تھا، آپ کو یاد ہے 2018 میں 30 تاریخ کو جنوری کی آپ نے کتنا خرچ کیا تھا، یاد ہے؟ نہیں یاد ہے، مگر وہاں میموری ریپیٹ ہوگی، واپس آ جائے گی، ایک ایک دن زندگی کا ایسے ہی ہوگا جیسے ابھی ہیں، کہاں خرچ کیا کیسے، تو اب حساب دینا ہے، یہاں بولتا جائے گا اور فرشتے نے جو لکھا ہے وہ دکھاتا جائے گا، اللہ دکھاتا جائے گا، اور اب فرمائے گا بتا میں نے فرشتوں نے کچھ زیادہ لکھا ہے، اور نہیں بولا جو کیا وہی لکھا ہے، جو کیا تھا وہی لکھا ہے۔ اس لیے آقا فرماتے ان مالی من این اکتسبا و فیما انفقا، مال کے تعلق سے سوال ہوگا کہاں سے لیا کہاں دیا، وماذا عملا فیما علما، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ جو جانتا تھا اس پہ کتنا عمل کیا، کتنا عمل کیا، فیما علما ماذا عملا، جو جانتا تھا اس پہ کتنا عمل کیا، جانتا تھا کہ نماز فرض ہے وہی تھی نماز، جانتا تھا کہ عبادت اللہ تعالیٰ نے 5 وقتہ فرض کیے، جانتا تھا رمضان کا روزہ فرض ہے عمل کیا اس پہ، جانتا تھا دوسرے اعمال اللہ نے واجبات و فرائض کی شکل میں رکھے ہیں، ماذا عمل فیما علما، بتا جو جانتا تھا اس پہ کیا عمل کیا۔ یہ 5 سوال میں 500 سال گزر جانے ہیں، کتنے؟ 500 سال اسی 5 سوال میں گزر جانے ہیں، تو پھر
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرما رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عمر، جوانی، مال، نعمتیں، جسم، یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے دیا ہے اس مقصد میں اس کا صرف اور اس کا خرچ ہونا چاہیے۔ اسی ضمن کی آگے احادیث آ رہی ہے انشاءاللہ آئندہ کے درس میں۔